ڈالو. پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے, اب تباہی والے کام تم نے کرنے شروع کر دیے. جس کو تم ہلاکت سمجھتے ہو وہ آبادی ہے, جس کو تم آبادی سمجھتے ہو دنیا کے کاروبار میں مگن اور جہاد کی سوچ فکر نہ ہو, یہ ہلاکت ہے. اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا اذا بايعتم بالعینہ, جب تم کاروبار میں اتنے مگن ہو جاؤ گے تمہیں حرام حلال کی تمیز نہیں رہے گی, اور کھیتی باڑی میں تم مگن ہو جاؤ گے. وترکتم الجہاد, اور تم جہاد چھوڑ دو گے. سلط اللہ علیکم ذلا, اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کریں گے. لا ينقض شیء, اس کو کوئی چیز, کوئی فارمولہ, کوئی مذاکرہ, کوئی منصوبہ, کوئی چالیں, کوئی حکمتیں اس ذلت کو دور نہیں کر سکیں گے. میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حتی ترجعوا الی دینکم, حتیٰ کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف لوٹو. ایسے ذلت رسوائی کے دور میں عقیدے کے بعد سب سے بڑا اور اصل دین جہاد ہوگا. جہاد ہوگا تمہارا دین قائم ہوگا, جہاد نہیں ہوگا تمہارا دین قائم نہیں ہوگا. اللہ نے آگے حج کا بیان کیا اور اس میں 3 پابندیاں لگائیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج ہو یا عمرہ, بے حیائی کی بات نہیں, جھگڑا نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی نافرمانی نہیں ہے. حج کے احکام کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ سے دین دنیا کی بھلائی بھی مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر, ہماری آخرت بھی اچھی کر, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. دنیا اگر دین ہو, عقیدہ ہو, ایمان ہو, نماز ہو, جہاد ہو, قتال ہو, زکات صدقات خیرات کی ادائیگی ہو, پھر دنیا یہ نعمت ہے, نعمت ہے اللہ کی. لیکن اگر ایمان نہیں, عقیدہ نہیں, تبلیغ نہیں, جہاد نہیں, قتال نہیں, قوت نہیں, بھائی چارہ نہیں, نماز کی پابندی نہیں, کتاب و سنت کی پابندی نہیں, یہ دنیا مردار ہے. میں دنیا وہ ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو, یعنی کہ وہ معین ہو اور تمہارے کام آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے قدموں پر نہ چلو, وہ تمہیں اسلام میں پورا داخل نہیں ہونے دے گا. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کیونکہ اس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا. اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ پورا اسلام, کوئی تو دین کی طرف آتا نہیں, اگر وہ آتا ہے تو عقیدہ نہیں درست ہونے دیتا. اگر عقیدہ درست ہو جائے سنت کی پابندی نہیں ہونے دیتا, سنت کی پابندی ہو جائے حلال کھانے نہیں دیتا, حرام پر لگا دیتا ہے. اگر حلال انسان کھائے نماز کی پابندی نہیں ہونے دیتا, اگر نماز کی پابندی ہو جائے بد اخلاق بنا دیتا ہے. اگر بد اخلاق نہیں ہے, امت مسلمہ کا فرض ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہے ہوتی ہے دعوت و تبلیغ, جہاد و قتال کے ذریعے دین کو غالب کرنا, اپنی زبان اور جان اور مال سے اس دین کو غالب کرنے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کرنا, اس کو توفیق نہیں ہوتی. یعنی دشمن ہے, اس نے پٹکنا ہے, یہاں رکے گا, آپ نکل گئے آگے گرائے گا, وہ نکل گئے آگے گرائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آج کی طرح نہیں کہ بس تھوڑی سی کچھ نماز پڑھ لی, کچھ دعائیں پڑھ لی, کچھ شادی پر کچھ کلمے پڑھ لیے, کچھ غمی پر افسوس کر لیا, باقی کچھ مسئلہ. جہاں برادری, مفادات, بیوی کا نخرہ, بیٹے کی ادا, اپنی خواہش, سوسائٹی کے تقاضے, مال, دولت, کاروبار, کوئی بھی چیز اس پہ زد آتی ہے اسلام کی وجہ سے, اسلام پر چلنے کی وجہ سے, ایمان پر چلنے کی وجہ سے, ایسے اسلام کو بڑی بے تکلفی بلکہ ڈھیٹ پن سے ساتھ سلام. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے جو برادری چھڑائے, جو قبیلہ چھڑائے, جو شکل و صورت درست کرے, لباس درست کرے, ہمارے گھر میں دخل دے, جس کو فجور سے بچائے, کانوں آنکھوں کی اصلاح کا کہے زبان. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. میں ایسا اسلام آدھا تیتر آدھا بٹیر, اس سے کچھ نہیں بنے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ہاں تکلیفیں تو آئیں گی, تکلیفیں تو آئیں گی. ام حسبتم, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ, کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تک تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی. مستهم البأساء والضراء, ان کو اتنی تکلیفیں آئیں, مالی بدنی, وزلزلوا, ہلا کے رکھ دیے گئے. حتی یقول الرسول, رسول چیخ اٹھے رسول, بڑے حوصلے والے رسول چیخ اٹھے. والذین آمنوا معه, اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی. متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. الا خبردار, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یہ وقت ہوتا ہے مدد آنے کا جب ہر طرف سے مایوسی ہو جائے, گراؤ ہو جائے, محاصرے ہو جائے, ظاہری وسائل نہ رہے, ساری دنیا مخالفت کرے, ٹوٹ پہ آ جائے, تان و تشنیع ہو, ہر آدمی برداشت نہ کرے, ہر آدمی بول مارے. یہ وقت ہوتا ہے استقامت کا, قائم رہنے کا. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے, جب کھڑا ہونا ہوتا ہے ڈھیر ہو جاتے ہیں, ڈھیر ہو جاتے ہیں. ملکوں کے حکمران بھی ڈھیر ہو گئے, عوام بھی ڈھیر ہو گئے, اور لوگ ڈھیر ہو گئے, برادریوں میں, قبیلوں میں ڈھیر ہو گئے, گھروں میں ڈھیر ہو گئے, بھی بچوں میں ڈھیر ہو گئے, مال میں, مارکیٹوں میں, دوست احباب میں ڈھیر ہو گئے. اللہ والی لین, رسول والی لین چھوٹ گئی. جناب خباب نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو, بڑی تکلیف ہے, جس کا دل چاہتا ہے پکڑ لیتے ہیں, بہت مارتے ہیں, بہت ستاتے ہیں. میں اچھا ابھی سے بس حوصلہ ہار بیٹھے. پہلے لوگوں کے جسموں سے گوشت نوچ لیا گیا ہڈیوں کے کنگھیوں کے ذریعے, پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے, لیکن دین کو انہوں نے نہ چھوڑا. پھر آپ نے یہ ایت پڑھی, تم ابھی سے اللہ کی قسم, میرا اللہ میری مدد کرے گا, نصرت آئے گی, مدد آئے گی, اسلام غالب ہوگا. جزیرے میں توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. اور ایک عورت وہاں اور جو ہے اونٹنی سوار چلے گی, بیت اللہ کا آ کے طواف کرے گی, اس کے دل میں ایک اللہ کے بغیر کسی کا ڈر نہیں.
تم جلدی کرتے ہو حالات جیسے بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا, امید کا دامن نہ چھوڑو, اللہ تعالیٰ سے امید رکھو, انشاءاللہ غلبہ ہوگا, انشاءاللہ تکلیفیں دور ہوں گی, انشاءاللہ غالب آئیں گے, انشاءاللہ طاغوت ختم ہوں گے. کتب علیکم القتال, جیسے روزہ فرض ہے نا, کتب فرض, ایسے قتال بھی تم پر فرض ہے. وہو کرہ لکم, وہ تمہیں ناپسند ہے. آسان تکرہوا شیئا وخیر لکم, تمہاری پسند ناپسند کوئی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو, وہ تمہارے لیے بہتر ہو. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم, ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم پسند کرو, وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ نے نماز میں نہیں کہا وہ تمہیں ناپسند ہے, روزے میں نہیں کہا تمہیں جہاد کے قتال میں کہا. اس میں جو ہے نا جان دینی پڑتی ہے, مال دینا پڑتا ہے, نمایاں ہونا پڑتا ہے. اب دیکھ لو ساری دنیا, اور جی چھوڑو جی کیا ہے جی, دیکھو نا اس نے لوگوں کے ساتھ, ہاں بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ٹکر لے لی, تم کیا کرو گے تم. بات یہ نہیں ہم کیا کریں گے, بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کے, رسول کی سنت سمجھ کے مجاہدین کھڑے ہیں 12 معاذوں پر. B-52 سے مقابلہ نہیں, میزائل سے مقابلہ نہیں, مسائل سے مقابلہ نہیں, اس ترقی سے مقابلہ نہیں. اور تم کیوں کھڑے ہو؟ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جماعت, میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک جہاد کرتی رہے گی, حتیٰ کہ آخری فرد عیسیٰ علیہ السلام کی کمان میں وہ دجال سے ٹکرائے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار محمد کی جماعت میں ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے نکاح اور خاندان کے مسائل کا بیان فرماتے ہوئے سب سے پہلے نکاح کی بات کی. اللہ فرماتے ہیں نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں. البتہ مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ وہ تمہیں اچھی ہی لگے. اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کا حتیٰ یؤمنوا حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے. اولئک يدعون الى النار یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه اور اللہ تعالیٰ جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں. ويبين آياته للناس اور اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے لعلهم يتذكرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا, اس کے اندر نکاح کا مسئلہ بھی ضروری ہے. اس کے لیے قرآن اور حدیث کتاب و سنت کے جو احکام ہیں وہ یہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح میں دین کو مد نظر رکھو, دین کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے, 4 اسباب ہیں. حسن کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, مال کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین, اے میرے امتی تو دین کو مقدم سمجھ, پہلے دین, اس کے بعد اگر باقی چیزیں ہوں تو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں یہی بات بیان کی کہ موحد کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا, مومن کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر نکاح کے اندر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ تم نکاح نہ کرو مشرکوں سے اپنے یعنی بیٹیوں کا بہنوں کا, اس کا مطلب ہے کہ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے. بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا, بغیر سرپرست کے نکاح نہیں ہوتا. اسی طرح حدیث کی روح سے گواہوں کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. خفیہ طور پر نکاح وہ نکاح نہیں ہے. آپ نے حلال حرام میں یہی فرق ہے, جو خفیہ ہے اس میں اعلان نہیں ہے اور نکاح میں اعلان ہوتا ہے. بالنکاح آپ نے فرمایا نکاح جو ہے اعلانیہ کرو, ظاہراً کرو, پتہ چلے فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے, اور مساجد میں کرو. باقی اخراجات زیادہ کرنے, رسم و رواج, یہ سارا
یہ جو ہے نا اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنا